نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو مبارکباد ہے جو سننے والے سنانے والے اور جو ماشاءاللہ آپ نے حضرات نے تراویح پڑھی آپ حضرات ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ مبارکباد میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی. جب فرشتوں نے سنا تو فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا کہ مبارک ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام کو پڑھیں گے. اور دوسرا فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا مبارکباد ہے وہ سینے جو اس قرآن کو اس یعنی کہ یاسین کو جب وہ محفوظ کریں گے، اور مبارکباد ہے وہ امت جس پر یہ کتاب نازل ہوگی. تو اس لحاظ سے آپ سب ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرمائے. یہ ایسی مجلسیں ہیں اگر اللہ ہمیں دکھا دے، یہ تو ہمارا معاملہ ایمان بالغیب پہ ہے. ہم جو ایمان لائے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے پیارے پیغمبر کو دیکھا نہیں، ہم نے قبر، حشر، میزان، جنت، جہنم، ترازو اور یہ سارے معاملات ہم نے نہیں دیکھے. صرف ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہوئے ایمان لائے. تو اگر ہمیں اللہ دکھا دے تو اللہ جانتا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو فرشتوں نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، فرشتوں نے. اور یہی ایسی مجلسیں ہیں جن کا کوئی حساب نہیں بلکہ اجر ہے. باقی جتنی مجالس ہیں دنیا کی، جتنی بھی مجالس ہیں، ہمیں ان کا حساب دینا ہے. ایک منٹ کا حساب دینا ہے، ہمیں ایک منٹ کا حساب دینا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ قدم ہلنے ہی نہیں دیں گے جب تک کہ سب 4 سوالات کے جواب نہ دیں. اور ایک روایت میں 5 سوالات کے کہ سب سے پہلے عمر کے بارے میں، ہاں جی، فی عن عمری فیما ابلا کہ آپ کی عمر جو اللہ نے دی تھی کہاں گوائی، آپ کو جوانی دی تھی کہاں پہ گوائی، آپ کو علم دیا تھا کیا عمل کیا، آپ کو مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ سوالات کے جواب. لیکن یہ جو آپ بیٹھے ہیں قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کا اللہ نے آپ کو جزا دینی ہے، بدلہ دینا ہے. اور بدلہ بھی کیا دینا ہے؟ اب تو رمضان المبارک ہے. ایک نیکی جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر اللہ عام حالات میں عطا فرماتے ہیں. اور رمضان میں تو نفل فرضوں کے برابر اور فرض 70 فرضوں کے برابر. تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں. اور پھر جو آپ نے قرآن سنا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ. جہاں آخری مقام ہوگا، آخری آیت ہوگی، وہیں پہ آپ کا آخری مقام ہوگا. اور قرآن کریم کی 6000+ آیات ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا گریڈ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں 22 گریڈ پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے. 22 گریڈ پہ اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایکس لگ جاتا ہے. بندہ ایکس ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ریٹائر ہو گیا، کوئی ویلیو نہیں. پھر اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، اس کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا. پہلے تو وہی جو تحفے، تحائف، ہدیے، گفٹ اور اپنی یاری دوستی ان سے بتانا سعادت سمجھتے ہیں، پھر وہی کرنی کے طرح کے نکل جاتے ہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے، اولڈ از گولڈ، جتنا پرانا اتنا قابل قدر ہو جاتا ہے. حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، جتنا بزرگ ہوتا جاتا ہے، بزرگی آتی جاتی ہے، اتنا وقار، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ سفیدی وقار کی نشانی ہے. سب سے پہلے سفید بال ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ سفید بال. ایک چیز نہیں ہو، پتہ نہ ہو تو یا اللہ یہ سفیدی کیسی؟ فرمایا ابراہیم یہ آپ کا وقار ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کا وقار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو اور بڑھا دے. تو اسلام دین جو ہے نا، بوڑھوں کی، سفید بالوں والوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. اسلام میں تو جتنا بوڑھا ہوتا چلا جائے گا. والدین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما، جب بڑھاپے کو پہنچ جائے آپ نے اف تک نہیں کہنا. تو ہمیں دین ہمارا بڑھاپا پہنچ جائے، بڑھاپا آ جائے، اس کی قدر سکھاتا ہے. ویسے کوئی بزرگ ہو جائے، باپ نہیں، ویسے بھی کوئی بزرگ ہو جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کا یہ کنسیپٹ ہے، جتنا پرانا ہوتا چلا جائے گا اتنا وقار، عزت، رسپیکٹ بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ دین کی برکات ہیں. آج ہم دین کی نسبت سے بیٹھے ہیں. قرآن الحمدللہ سنا، حافظ صاحب نے سنایا، قاری صاحب نے، اور سنا مفتی صاحب کی نگرانی میں. تو یہ سارے کے ساری کیا ہے؟ ساتھ. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑی سعادت نہیں.
اس سے بڑی مجلس سے کوئی بڑی مجلس نہیں ہے، اس سے بہترین مجلس سے کوئی بڑی مجلس نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، شرف ہے. بس اب اتنی سی گزارش ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں نو ڈاؤٹ کہ قرآن صرف آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. آج کل لوگ یہ بھی فتنہ پھیلاتے ہیں کہ خالی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، قرآن کا ایک حرف بھی پڑھیں گے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. 30 پڑھیں گے. الف لام میم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں الف لام میم، جو عبداللہ بن مسعود الف لام میم جو پڑھتا ہے، الف کے بدلے لام کے بدلے میم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹوٹل 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو خالی پڑھنے میں بھی اجر ہے، لیکن یہ قرآن ہماری گائیڈ بک ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. جہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی نبی عبادی، یہ سارا اللہ مجھے اور آپ کو ہی فرماتا ہے. قرآن ہمیں مخاطب کرتا ہے، قرآن ہمیں بلاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے یار من ترکی و من ترکی ندانم، کہ میرا دوست ترکی ہے مجھے ترکی زبان نہیں آتی، قرآن عربی اور ہمیں عربی نہیں آتی. تو ہم نے ایک کام کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے رمضان کی برکت سے، آج کے ختم قرآن کی برکت سے، کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے، سمجھنا سیکھیں گے. پھر دیکھیں مزہ آتا ہے، پھر لطف آتا ہے. ہمیں باقی چیزوں میں لطف کیوں آتا ہے؟ ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے قرآن کریم کی، ہمیں سمجھ نہیں. پہلے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی ایک آیت سن کر زندگی کی کائے پلٹ جاتی تھی. بڑے بڑے واقعات ہیں، وجہ کیا تھی؟ قرآن سمجھ آتا تھا. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اور دوسرا، ڈیلی بیسس پہ ہم نے اپنی روٹین بنانی ہے، تلاوت کرنی. یہ قرآن رمضانی کتاب نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھ لیا، رمضان میں پڑھا. اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں، اللہ رمضان میں بھی توفیق دے رہے ہیں، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمارے ہی بھائی مسلمان رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آتے. تو جو رمضان میں آ رہے ہیں اللہ انہیں مزید استقامت دے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم نے قرآن کریم کو ڈیلی بیسس پہ تلاوت کرنا. آپ زیادہ نہ کریں، آپ پارہ نہ پڑھیں، آدھا پارہ نہ پڑھیں، آپ صرف ایک صفحہ لے لیں کہ میں نے ڈیلی ایک صفحہ پڑھا. روٹین بنا لیں. پھر دیکھیں آپ قرآن کی برکتیں آپ کو کیسے محسوس ہوگی. آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے ہر چیز میں قرآن کی برکت ملے. آج ہر بندہ پریشان ہے. گھر میں دیکھیں والدین پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے، کاروباری بندہ پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، ملازمت والا بندہ پریشان ہے ملازمت کی وجہ سے، جاب کے مسائل ہیں. ہر بندہ اپنی فیلڈ میں پریشان ہے. وجہ کیا ہے؟ جہاں سے پریشانی دور ہونی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. اللہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، میں تمہیں سکون دوں گا. ذکر کی طرف آؤ تو میں راحت دوں گا، سکون دوں گا. میرے دین کی طرف آؤ، سکون دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، سکون ہم دوسری چیزوں میں تلاش کریں. تو اس لیے ہم نے سارے بھائی عزم کریں. وقت بھی چونکہ مختصر ہے تو سارے بھائی بس مختصر یہی ہے کہ عزم کر لیں ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اور اللہ جانتا ہے، غنیمت سمجھے. ایسے حضرات موجود ہیں، مفتی منور صاحب اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کوشش کر رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہر طرح سے یہ کوشش ہے. آج کل کوئی نہیں اتنی فکر کرتا. تو ادارے بھی ہیں، مسجد بھی ہے، سارا ماحول بھی ہے، تو بہت ہی ایزی ہے. یہ تو ایک کلک پہ ہمارے ہیں، ایک قدم پہ ہمارے سارا کچھ مل رہا ہے. وگرنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر ممالک میں ہیں، یقین جانے اذانوں کو ترستے ہیں، اذان کانوں میں نہیں پڑتی. تو ہماری تو سعادت ہے. تو اس لیے ہم مسجدوں کو صرف لڑائی کے لیے نہ رکھیں، مسجدوں کو عبادت کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن کے لیے رکھیں. جو اللہ جانتا ہے، جو قرآن ترجمے سے پڑھے گا، قرآن سمجھ کر پڑھے گا، وہ لڑائیاں، فتنے، فرقے یہ چھوڑ دے گا. قرآن کی طرف نہیں. ہم بس جاہلی اس کی طرح جو ہم نے فرقے بنائے. قرآن پہ ہم لڑتے ہیں، مسلک پہ ہم لڑتے ہیں، اپنے اس پہ لڑتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں. جو مسلک پہ لڑ رہا ہے، فرقے پہ لڑ رہا ہے، اسے کبھی قرآن سنا دو. وہ قرآن اللہ جانتا ہے نہیں سنا سکے گا. جو قرآن سنا سکے گا وہ لڑے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ لڑے گا. جس کے پاس علم ہے اس کے پاس لڑنے کا ٹائم نہیں. جس طرح جاب والا بندہ ہے، کاروباری ہوتا ہے نا، اس کو کوئی فرصت نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے کاروبار میں مگن ہے، اپنی جاب میں مگن ہے، اس کو فرصت ہی نہیں. جو ویلا اور فارغ بندہ تو اس کو لڑنے کے لیے بھی ٹائم ہے، سارا کچھ کرنے کے لیے ٹائم. تو اس لیے ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں، قرآن کریم کو ٹائم دیں. پھر برکات دیکھیں کتنی آتی ہے. جب کتاب ہماری ہے، نبی ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، تو ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا. اور دوسرا عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم ایسے ہی مسجدوں کے اندر آئیں گے. رمضان میں جس طرح نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی ویسی نماز فرض ہے. جمعے جس طرح رمضان میں فرض ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی جمعے فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع پڑھ لیا بس ہے. ہمارے عجیب کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں.
جمعۃ الوداع پہ ایسے لوگ آئیں گے دوڑ دوڑ کے آئیں گے، حالانکہ جس طرح وہ جمعہ فرض ہے اسی طرح غیر رمضان اور رمضان کا پہلا جمعہ فرض ہے۔ جمعۃ الوداع کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھ لیں اور باقی چھوڑ دیں، یہ کوئی نہیں۔ اسی طرح لوگوں نے ایک اور کنسیپٹ بنایا ہوا ہے، ایک مت ہے، مسکنسیپشن ہے کہ آپ قضائے عمری کر لیں، آخری جمعے میں قضائے عمری کر لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، ایسے ایسے طریقے سے آپ کی ساری زندگی کی نمازیں ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا شارٹ کٹ اسلام میں نہیں ہے، چور دروازے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں پراپر وے ہے، تھرو پراپر چینل چلیں، مختلف اور شارٹ کٹ راستے تلاش نہ کریں۔ ہاں جہاں پہ شارٹ کٹ ہے وہاں پہ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا۔ مثال کے طور پر شب قدر آج کی رات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے شب قدر۔ اللہ کے پاک عمر نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے سے اللہ کے سامنے قیام کر لیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ شارٹ کٹ ہمیں پیارے پیغمبر نے دیا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو زندہ کرو۔ عید کی رات ہے، فرمایا جو عید کی رات میں یعنی چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، عید کی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے قیامت کے دن دل کو مردہ نہیں کریں گے جس دن بہت سارے لوگوں کے دل مردہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی باتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن تو عمریں کم جاتی ہیں لوگوں کی قرآن بیان کرتے کرتے۔ قرآن کا ہم کیا بیان کریں، قرآن کا تو ہم حصہ ڈالتے ہیں، یا اللہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے، ہمیں بھی اس کے صدقے سے برکت سے کچھ مل جائے۔ تو اس لیے سارے بھائی ارادہ کریں جنہوں نے جو وہ رمضان میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، جمعے پڑھے ہیں، قرآن پڑھا ہے، انشاءاللہ سارا ساتھ پڑھیں گے۔ سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو ہمیں بھی توفیق دے، آپ کا آنا مبارک، آپ کا بیٹھنا مبارک، آپ کا اللہ کے گھر میں آپ اس وقت اللہ کے مہمان ہیں، یہ آنا مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو مجلس کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں توفیق